اولاد کے لیے, کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے, کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے, کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے, کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں, ایک دعا بتاتے ہیں, ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے, اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے. الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا, اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما, ہمیں دے دے, فی الدنیا حسنہ, اس دنیا میں بھلائی, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی, انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری, وقنا عذاب الحشری, وقنا عذاب المیزان, پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور, وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور, میدان حشر بھی کور, میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی, مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی, آپ نے مجھ سے مانگی, میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی, سخت تھی, تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی, آخرت بھی آ گئی, میزان عمل بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں, وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار, پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے, یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی, اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے, نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا, چاند ایک رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے, میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں, عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں, کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے, وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے, مثلا نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو, رشتے کا مسئلہ ہو, پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو, بیماری کا مسئلہ ہو, کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی, ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا, صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا, جو اللہ سے باغی لوگ ہیں,
وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے, وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے یا نوکری لگ جائے, اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے, لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے, دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399, صحیح مسلم میں 6840, مشکات میں 2487. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا, آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک, بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835, مشکات میں 2502. یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں, ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے, لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892, مشکات میں 2581, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے، یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں۔ مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ۔ 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے۔ اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں۔ عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا۔ اور ویسے ایک دعا ہی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے۔ اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد، یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے۔ یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں۔ جانا ہے، اسی لیے پھر اپنے آپ کو جانوروں کے لیول پہ یہ لے بھی آتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اس واقعے کا مقصد کچھ اور بتانا تھا، انہوں نے اسے صرف کرامت بنا کر مشہور کیا، اور اس سے جو مورل لیسن لینا تھا وہ نہیں لیا۔
ایران والوں نے 1997 میں ایک فلم بنائی اصحاب الکہف کے اوپر. ڈرامہ سیریل تھی ان کی 15 اقساط کے اوپر، فارسی زبان کے اندر. وہ انگلش زبان میں بھی ڈب ہوئی، اس کے بعد اردو زبان میں بھی پیغام والوں نے، کراچی کی ایک کمپنی ہے، انہوں نے اسے ڈب کیا. اور وہ ڈبنگ والی اگر آپ ڈرامہ سیریل دیکھیں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈبنگ والی ہے، اتنی پرفیکٹ انہوں نے ڈبنگ کی ہے. پھر دنیا کی کئی زبانوں میں، عربی لینگویج کے اندر بھی یہ ڈب ہوا اور کئی ایک دنیا میں ایوارڈ ملے. اس وقت تو کیمرے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی 1997 کے اندر، لیکن پھر بھی اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اچھی انہوں نے وہ پکچرائزیشن کی ہے. اس میں توحید کو جس طریقے سے انہوں نے بریف کیا ہے وہ ایک یونیک چیز ہے. جو لوگ پہلی دفعہ اسے دیکھتے ہیں تو کئی مہینوں تک اس کے اثرات انسان کے اوپر رہتے ہیں. واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیے. تو جن لوگوں کو اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں اور اس سے آخرت اورینٹڈ ہوں جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. آج بھی انشاءاللہ تعالی جو ہم آیات کور کریں گے، میں نے جو ہمارے بھائی ہیں ہدایہ وکٹری چینل جو چلاتے ہیں، قرآن حکیم کی مختلف آیات کے اوپر جو تفسیر کلاسز ہیں خصوصاً سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق، اس کے پیچھے وہ مختلف ڈاکومنٹریز کی ویڈیوز چلا کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں. میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں انشاءاللہ جب سورۃ الکہف کور کروں گا تو آپ نے وہ سارے سین پیچھے لگانے ہیں. لہٰذا جب یہ ہماری قرآن کلاس اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ان کے چینل کے اوپر انشاءاللہ یہ پورے بیک گراؤنڈ لگا کے اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے، اس واقعے میں سے عبرت بھی حاصل کر سکے. اور جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا وہ کبھی بھی آپ بھولتے نہیں ہیں. یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دی ہیں، جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں وہ توحید بیان کر رہے ہیں. وہ بادشاہ جو کرسچنز کو قتل کروا دیتا تھا تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا. یہ ایک مسنگ لنک تھا. وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی. اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں، وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی. میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دیے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو،
کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو۔ مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا، اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو، ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا۔ تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے، اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات میں، فزیکل فینومینا آف نیچر۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے۔ یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراڈنری دعا ہے، اسے حرز جاں بنائیں۔ ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں بھی مانگوں گا انشاءاللہ۔ یہ دعا زبانی یاد کریں۔ ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ تو اس کی قرأت تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا۔ اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرأت کرنی ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر۔ اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ 2 گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصا لما لبثوا امدا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں۔ لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے، وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو جنرل ذکر کیا
اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں. انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے. بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے کہ وقت حکمران کے ساتھ ٹکرا گئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بندھائی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا، پھر ڈھارس بندھا دی ان کی. اذ قاموا، جب کہ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے. فقالوا، اور انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے ہیں کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے. یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے. تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں. کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں. دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے. اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو. یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا. عین ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے. اور ظاہر ہے بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو. ظاہر ہے اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا، بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے، فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا.
یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی کر دیا کرتا تھا، وہ اس امت کے لیے بیان ہوا ہے۔ تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس امت میں تو یہ بیان ہے، اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا، میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی، اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے، وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، بادشاہ نے پکڑ لیا، جیل میں ڈلوا دیا۔ جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا۔ خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں۔ اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے۔ اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر۔ سردیوں میں تو چلیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے، اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں جائے گا، انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی۔ گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے، ٹیوب لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی۔ سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں، اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے، ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے، ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر۔ یہ اس میں سے نکالتے ہیں، اندازہ کریں۔ حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا۔ اب ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، لیکن یہاں تو توحیدی شہری بیان ہو رہی ہے، اس میں بزرگ بابے کہاں سے آگے؟ اور اگر اس پہ آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وہ مرشد ہوگا۔ ٹھیک ہے، صحابہ اکرام بھی مرشد ہیں، اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں، محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں۔ تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا، یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں. اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے، دائیں اور بائیں. ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے، تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہوں. وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے دوسرا، تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہیں اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ایک خونخوار قسم کا کتا، اس کا بھی ایک روب ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے. لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت، یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا. اتنا روب اس کتے کا بھی، اصحاب الکہف کا بھی. یعنی اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی روب طاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے وہ بندہ بھر جائے جب ان کو اس حالت میں دیکھے. یہ سین انہوں نے وہاں فلمایا ہے، اس فلم کے اندر کمال کا فلمایا ہے. اور پھر بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ آیت بھی چلائی ہے، کیونکہ پہنچ تو گئے تھے رومنز، اور پھر وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر باہر ہی اس غار کے دھانے کو بند کر کے ان کے نام کی تختیاں لگا دی کہ یہ لوگ تھے اور یہ حکومت کے باغی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال بعد اٹھا لیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کچھ لوگ بولے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے. اب ان آیات کی بنیاد کے اوپر 7 کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹر سعد صاحب نے نکالنے کی کوشش کی. این ممکن ہے 7 ہی ہوں، کیونکہ 7 کے بعد نفی نہیں آئی قرآن میں آیا ہے کہ ان کے تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن 7 کے اوپر اللہ نے کوئی ورڈکٹ نہیں دی. وہ اس طرح